البيت الحرام ورب المشهد الحرام ورب الركن والمقام محمد السلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. میری طبیعت کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے بیان نہیں کر سکتا. کچھ خواتین بھی بیت جو بیت سے آئے، میں کلمات اللہ پڑھنے لگا ہوں اور خواتین سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت کرے. السلام کی محبوب سنتوں میں سے یہ ایک سنت ہے کہ آپ خواتین کو پردے پر، تو آپ جو خواتین بیت ہونے آئی ہیں، آپ اس بات کو غور سے سمجھ فرمائیں کہ بیت سنت ہے. عام طور پہ علاقوں میں، دیہاتوں میں ایک ماحول ہوتا ہے کہ چلو جی ہم نے پیر پکڑ لیا ہے، ہم پیروں کے سائے میں آ گئے. پیر جتنا مرضی ہے شان والا ہو، زمانے کا غوث ہو، اگر آپ نے بیعت کے بعد بیعت کی شکایات کا ادا کیا تو نجات نہیں ہو سکتی. جہالت میں یہ ہوتا ہے عام طور پہ عورتوں میں کہ بس ہم نے تو بیعت کی ہے، پیر ہمیں بخشوا دیں گے، بزرگ ہمیں بخشوا دیں گے، ہم نے تم سے بیعت کی ہوئی ہے. قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہ کون ہے، تو انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے. انبیاء بھی اس دن پریشان ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضور اس دن آپ ہمارے ساتھ کیا دعوت کریں گے جس دن یہ آواز لگے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اما عائشہ نے پوچھا تھا حضور اس دن آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے جس دن یہ آواز لگے گی لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے. ازواج مطہرات میں سے سب سے قریبی تعلق اللہ کے حبیب کا اما عائشہ صدیقہ سے تھا. تو آپ نے فرمایا عائشہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں تک کہ کوئی گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا، اس قدر مشکل وقت ہوگا، اس قدر مشکل وقت ہوگا کہ میں اس دن کی سختی کو دیکھ کر، تپش کو دیکھ کر، جب پاؤں سے جلیں گی تو شیخار بچوں کو اٹھا کے سر پہ رکھ دے گی. سر کی تپش معلوم ہوگی تو پاؤں کی ہوگی تو پاؤں کے نیچے رکھ دیں گی. کوئی تعاون نہیں کر سکتا کسی سے.
یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نجات فرد کے ذاتی اچھے اعمال کی بنیاد پر ہو. کوئی کتنی عالی نسبت ہے نا، نسبتوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، وہ فضلوں کے ساتھ متعلق ہے چیز. نسبت کا جو احترام ہے نا، وہ قدرت کے ساتھ متعلق ہے چیز، ضابطہ نہیں ہے نسبت کا احترام. قانون یہی ہے کہ اپنے کردار، اپنے اعمال کو صحیح رکھ کے جو جائے گا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب جب دفن کی جا رہی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے دفن کے وقت کسی نے آواز دے کر یہ کہا تھا، اے قبر تجھے پتہ ہے کہ آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ زمین تجھے معلوم ہے کہ آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ جس طرح کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ جواب نہیں سنا تھا. جس نے کہا اس نے یہ بات سنی کہ یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، یہ حسب نسب کی جگہ کہ کون کیا ہے، یہاں تو اعمال کا پتہ چلے گا، اعمال کا پتہ چلے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے. تو ہر شخص کو، مرد کو، عورت کو، ہر آدمی کو اللہ کی رضا والے اعمال کرنے چاہیے. جس عورت کو، جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، پوری کوشش کریں کہ اپنی اس صلاحیت کو دنیا میں خرچ کریں. یہ بات ہے، جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، کسی بھی صلاحیت کو دنیا میں خرچ نہ کریں. آپ کو اللہ نے بات کا سے لکھا دیا، آپ کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، آپ اپنے کوئی ایسی چیز محسوس کرتے ہیں، اس کو دنیا میں نہ کھپائیں، اس کو اللہ کی رضا والے اعمال میں لگائیں. عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، خدمت گزار ہوتی ہیں. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، ہر ایک کی خدمت کریں، ساس کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں. اپنی صلاحیت کو خدمت کے راستے سے دین پہ لگائیں تاکہ انجام اچھا ہو جائے. اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو جو صلاحیت کی ہے، وہ صلاحیت نفس پہ خرچ نہ ہو جائے، دنیا پہ خرچ نہ ہو جائے، وہ اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے. یقین جانیں کہ اپنی ہم صلاحیتیں دنیا میں جن کے لیے خوار ہو رہے ہیں نا، جن کی وجہ سے وہ اپنی قسمت مقدر کھائیں گے ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی. اپنا معاملہ ٹھیک کرو اللہ سے، اپنے معاملات صحیح کرو اللہ سے. جب اپنا معاملہ ٹھیک ہوگا تو نجات اپنے معاملات پر ہوگی. بعد میں کسی کی دعاؤں کی امید نہ رکھنا کہ ہمارے بعد میں دعا کر کے ہمیں بخشوائے گا. خود ہم نے بخشوانے والے کام نہیں کیے تو بعد میں کون بخشوائے گا. اور آج کل کی اولادیں یا آج کل یہ امیدیں رکھنا کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. تو یہ بات خاص طور پہ خواتین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ کسی پر بھی امید نہ رکھیں، نہ رکھیں کسی پر بھی امید اور توقعات. اپنے معاملات اللہ سے ٹھیک کریں. اور عورتوں کی ترقی بہت جلدی ہوتی ہے، عورتوں کی ترقی بہت جلدی ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی پابند ہو، نماز کی پابند ہو، اپنے شوہر کی تابعدار ہو، روزہ رکھتی ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے کوئی دروازہ اس کے لیے بند نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو معاملات بہت زیادہ آسان ہیں. جی
آج کل عورتوں کے اندر شوہر کی نافرمانی کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. مردوں کے اخلاق بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن عورتوں کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. عورت کے اندر نافرمانی کی بیماری. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت کو مرد کا تابع دار بننا چاہیے، اور مرد کو اپنا تابع دار بنانے کی کوشش نہ کرے کہ مرد ہمارے تابع ہو. آج بھی مجھے کسی نے کوئی چیز بولی نہیں. قوم و وراث کا ماحول اتنا ہے، عورت کی بد اخلاقی سے مرد اتنا پریشان ہے. خاوند جیسے گھر آئے تو بیوی کہیں بس روٹی کھائیں، اس کے بعد بات کرتی ہیں، اس سے لقمہ نیچے نہیں ہوگا. خدا خیر کرے کیا بات ہے، خدا خیر کرے کیا بات ہونے لگی ہے. آپ روٹی کھا لیں، میں نے کوئی بات کرنی ہے آپ سے. تم کو یہی کہنا ہوگا ماچس کی ڈبیا لے آئے، لیکن مرد بیچارہ سوچتا رہے گا خدا جانے اب کیا ہوگا. یعنی بد اخلاقی کی انتہا ہو گئی ہے، بد اخلاقی حد سے بڑھ گئی ہے، اور ہر دو طرف سے اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے کہ تربیت نہیں ہے بالکل. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو عورت خاوند کی تابع دار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا آسان فارمولہ ہے یہ. مرد پر جتنی ذمہ داریاں ہیں عورت پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے. کمانے کی ذمہ داری، یہ عورتیں جو نوکریاں کرتی ہیں نا، یہ خود اپنے آپ کو تنگ کرتی ہیں. ان کی ذمہ نوکری نہیں ہے، ان کی ذمہ مشقت نہیں ہے. یہ تو دان نفقہ تو مرد کی ذمہ ہے. آپ کے ذمہ تو کام ہی کوئی بھی نہیں. اللہ نے تو آپ کو گھر کی ملکہ بنا کر 4 دیواری کے اندر رکھ دیا ہے کہ آپ پردے کے اندر باعزت زندگی گزارو. بس معاملات جانے، دنیا جانے، کاروبار جانے، وہ سب خاوند کے کام ہے، آپ کے نہیں ہے. تو عورتوں کو خاص طور پر اپنے اخلاق کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. مرد کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور جو عورتیں ایسا کرتی ہیں نا، وہ پھر بہت تنگ ہوتی ہیں، بعد میں پریشان ہوتی ہیں. کئی عورتوں کو بعد میں نے دیکھا ہے کہ نفسیاتی طور پر پاگل ہو جاتی ہیں، سائیکو بیمار ہو جاتی ہیں. جب خاوند سر سے اٹھ جائے نا، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کے لیے 2 ہی جگہ اچھی ہیں. عورت کے لیے 2 جگہ اچھی ہیں، زندہ رہے تو خاوند کے ساتھ، اور جب خاوند مر جائے تو پھر زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہنا زیادہ اچھا ہے. اس کے لیے دنیا کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے خاص طور پر ساس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، جن کے ساتھ یہ رشتہ متعلق ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا جائے. شوہر کی ناقدری نہ کی جائے، شوہر کی ناشکری نہ کی جائے، شوہر کو جھڑکا نہ جائے، ذلیل کرنے والی باتیں نہ ہوں. اور مرد کو بھی یہی چاہیے کہ وہ عورت کی عزت نفس کا بھی خیال رکھے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ عورتوں سے خاص طور پہ یہ، کیونکہ جو خواتین بیت ہو رہی ہیں یا بیان سننے آئی ہیں، انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہم سے بات کرتے ہی نہیں ہیں، تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. خاوند جتنا سرکش ہو، جتنا بد اخلاق ہو، جتنا بد کردار ہو، عورت اس کو نوازی بھی کر سکتی ہے، عورت اس کی صحیح تربیت کر سکتی ہے. عورت بھی کسی جگہ مقام جا کے صحیح ٹھیک ٹھاک پیر ہوتی ہے. یعنی بڑے بڑے جو گئی سے قابو نہ ہے نا، وہ گئی سے قابو آ جاتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟
صحیح قابو آ جاتے ہیں۔ ہمارے پنڈی میں حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ اچھے عالم تھے، خطیب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دیندار گھرانے کی بچی کہیں شادی ہو کے چلی گئی تو تبلیغ والے لوگ مقامی طور پر اس دلہے پر اتنا زور لگایا کہ تم نماز پایا کرو۔ وہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، گھر میں پڑھتا تھا، گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ جس دن اس کی شادی ہوئی تو اس کو دیکھا گیا کہ فجر کی نماز میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ تبلیغ والے بڑے چونک گئے، بھائی ہم نے اتنی محنت کی اس پر، تو اب کہاں سے آیا یہ؟ اس سے پوچھا بھائی کس طرح مسجد میں آئے؟ اس نے کہا میں صبح جب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا تو میری بیوی پوچھنے لگی اب نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہاں پڑھوں گا۔ کہا یہ بستی مسلمانوں کی ہے کہ کافروں کی ہے؟ یہ بستی مسلمانوں کی ہے؟ نے کہا مسلمانوں کی۔ کہاں کا یہ مسجد ہے کہ یہاں پہ؟ نے کہا مسجد تو ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو نے کہا مردانہ نماز تو گھر میں نہیں ہوتی، مردانہ نماز تو مسجد میں ہوتی ہے، گھر میں تو زنانہ نماز ہوتی ہے، آپ کس قسم سے ہیں؟ اس نے کہا میں مردانہ قسم سے ہوں۔ اس میں تو بڑی گپ لگا دیتے تھے، وہ گپ نہیں لگاتا تھا۔ نے کہا میں مردانہ قسم سے ہوں، کوئی ٹرانس نہیں ہوں۔ آج کل ٹرانسجنڈر کا مسئلہ کھڑا ہے، تو ٹھیک ٹھاک آتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر مہربانی کریں جائیں مسجد میں نماز پڑھیں۔ لیکن عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ساری زندگی کا ترک جماعت کرنے والا بے نماز آدمی اس کو اٹھا کے مسجد میں۔ خواتین عام طور پر ایک بات کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر بد اخلاق ہیں۔ شوہر بد اخلاق کیوں ہوتا ہے؟ شوہر بد اخلاق کیوں ہوتا ہے؟ شوہر بد کردار کیوں ہوتا ہے؟ شوہر کو جب اپنے گھر کے ماحول سے پیار نہیں ملتا تو وہ بد کردار ہو جاتا ہے، وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ باہر بازاروں میں پھرنے والیاں وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو زرق برق بنا کر جو کسی کا ایمان لوٹتی ہیں نا، اسی لیے مرد جو بدنگاہی کرتا ہے یا طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے نا، یہ ان عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے جو بن سنور کے گھر سے باہر جاتی ہیں اور وہ مردوں کی حوصلات نگاہ میں آتی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے بیوی پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کو آٹا گوندتے وقت کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہلتی کیوں ہے، پھر غصہ کرتا ہے اور اس غصے کے نتیجے میں بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ ورنہ مرد کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میرا خاوند جو ہے نا وہ بڑا بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، میں اس کی حرکتوں سے بڑی پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو شیخ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ شیر کی دم سے ایک بال نکال کے لاؤ، شیر کی دم سے بال نکال کے لاؤ، میں تمہیں وہ دم کر کے دوں گا، تم نے وہ بال جو ہے نا اپنے گھر میں رکھنا ہے تو تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے یہ گھر سے
جنگل گئی، کہیں بھی گئی ہوگی، اس نے شیر کو اپنے ساتھ معروف کیا کیا، مانوس کر لیا۔ جب شیر کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا تو وہ اپنے حال میں بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس کے دم سے بال نکال دیا۔ تو یہ بال نکال کرنا وہ صلی اللہ علیہ کے پاس لے آئی کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ شیر کی دم سے بال نکال کے لاؤ اور میں دم کروں گا اور تمہارا شور ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت یہ لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا میری بیٹی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں کہ تو شیر جیسے موذی کو قابو کر سکتی ہے، گلشیر کو قابو نہیں کر سکتی۔ تو شیر زمان کو قابو نہیں کر سکتی، یعنی شیر قابو ہو سکتا ہے تو اپنے خاوند کو قابو نہیں کر سکتی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی صلاحیت دی ہے۔